اب بغیر کسی تمہید کے آج کے میں یہ شروع کر رہا ہوں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ نظم کون سی پڑھوں۔ 36-37 سال کی ذاکری میں تقریباً 16-17 کے قریب نظمیں میں نے بادشاہ علی اکبر پہ کہی ہیں، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ کیا پڑھیں۔ جتنا آپ بولیں گے اتنا ہی میں بولوں گا۔ شبیر مصطفیٰ سے ہیں، سرور حسین سے۔ آخری بندہ بولے حیدری۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تم جیو میرے بچوں، سلامت رہو میرے بچوں، سدا آباد رہو، سدا سکھی رہو۔ کیا بات ہے۔ شبیر مصطفیٰ سے ہے، سرور حسین سے۔ شبیر مصطفیٰ سے ہے، سرور حسین سے۔ اب پوری حدیث پڑھ دی میں نے، اور اس بندے سے مجھے واقعی دکھ ہوا جو نہیں بولا حسین منی و انا من الحسین، پورا میں نے ترجمہ کر دیا۔ شبیر مصطفیٰ سے ہیں، سرور حسین سے، اکبر انہی حسین سراپوں کا ذہن ہے۔ جیو 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 شاباش۔ او آخری ہاتھ اونچا، حیدری۔ شبیر مصطفیٰ سے ہیں، سرور حسین سے۔ شبیر مصطفیٰ سے ہیں، سرور حسین سے، اکبر انہی حسین سراپوں کا زین ہے۔ اکبر انہی حسین سراپوں کا، ایک باری ہاتھ کھول جا، بڑی گرمی ہے تو اکٹھا ہو کے نہ بہو۔ شبیر مصطفیٰ سے ہیں، سرور حسین سے، اکبر انہی حسین سراپوں کا زین ہے۔ تواڈے تے گرنے والے ہوں، جتنا دل کرے سن لو۔ دل کرے تو میں سہی چھڑ دینا، دل کرے تو میں 2 گھنٹے پڑھدا۔ تواڈے تے میرے مصرے دی قیمت دیو گے تو میں کہا ٹوراں گا۔ اکبر انہی حسین سراپوں کا زین ہے، اکبر جہان حسن کا وہ آئینہ ہے جو باہر سے مصطفیٰ ہے تو اندر حسین۔ شاباش۔ تواڈے پتر جیوان نوکر علی اکبر دے نوکر۔ اللہ اکبر۔ شبیر مصطفیٰ سے ہے، اکبر حسین سے، سرور حسین سے، اکبر انہی حسین سراپوں کا زین ہے، اکبر جہان حسن کا وہ آئینہ ہے جو باہر سے مصطفیٰ ہے تو۔ اچھا، بہت تھوڑے لوگ یہ جانتے ہیں کہ جیسے غازی اس گھر میں چاند ہے نا، ویسے اکبر اس گھر کا سورج ہے۔ بولے ہاں کچھ نہیں ہوتا، میں ذمہ دار سر ہلایا ظلم کی تھی میرے نال، سر ہلایا ظلم کی تھی۔ بہت تھوڑے بندے اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ جیسے عباس کو چاند کہتے ہیں نا، ویسے اکبر کو سورج کہتے ہیں۔ اور اکبر جب زمین پہ اترے نا اور بادشاہ عباس نے اٹھا لیا، اور حبش کی ملکہ دروازے پہ حسین سخی کو بتانے گئی، اور سخی حسین نے پوچھا اماں میرے گھر کے حالات کیا ہیں؟ حبش کی ملکہ نے کہا نور نے نور کو سینے سے لگا رکھا۔ ہائے ہائے ہائے، چالا ہاتھ اونچا ہی راوے، اے معیار ہے قرآن دی قسم ہے، داتے مندا اے معیار ہے۔ سچی مچی تن ولی آکھنا نہیں آندا، ہن قابو رکھی اپنے آپ تے۔ نہ تین ولی دی قسم ہے، جے اندروں تیرے دل چوں ولی نکلے تا بولی، ورنہ میں پوری زندگی دے ایسی داد قبول نہیں کی تھی۔ نور کو نور نے سینے سے لگا رکھا ہے۔ حبش کی ملکہ سے پوچھا حسین نے حالات کیا ہیں؟ حبش کی ملکہ نے کہا نور کو نور نے سینے سے لگا رکھا ہے، آپ کی آنکھ کو آنکھوں میں بسا رکھا ہے، دست عباس پہ ہے آپ کا اکبر مولا، حسن کے چاند نے سورج کو اٹھا۔ اس لئے میرے پیچھے بیٹھے ہو سلامی پتران دے شہر آباد ہوگی، ہاتھ اونچے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نور کو نور نے سینے سے لگا رکھا ہے، آپ کی آنکھ کو آنکھوں میں بسا رکھا ہے، دست عباس پہ ہے آپ کا اکبر مولا، حسن کے چاند نے
چار مصرے پنجابی دے پڑھ لوں. مصطفیٰ دی مکمل شبیہ بن گیا ہے. آئے 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 شاباش. مصطفیٰ دی مکمل شبیہ بن گیا ہے. اے وجاہت تو ود کے وجی بن گیا ہے. مصطفیٰ دی مکمل شبیہ بن گیا ہے. اے وجاہت تو ود کے وجی بن گیا ہے. 11 شعبان کو سوچیا کبریا میں تو اکبر بنائے نبی بن گیا. اللہ اکبر. مصطفیٰ دی مکمل شبیہ بن گیا ہے. اے وجاہت تو ود کے وجی بن گیا ہے. 11 شعبان کو تساں جی وہ 11 شعبان کو سوچے آکے بریا میں تو اکبر بنائے ہی. تھک تو نہ ہو گئے. 4 میں سے اور پڑھ لوں. اچھا جی چلو یہ 4 مصرے سونم مار جے بندے بول دے نے تے پھر میں تیرا حکم پورا کرنا گا. چن کے الفاظ مودت دے زم زم دے رس وچ گھولیا کر. اے کرم علی اکبر دا, اے کرم علی اکبر دا. پورا ملک میں پڑھ دے ہیں نوکر اکبر دے والا حیدری. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن دی قسم میں بندے اس گل نو خوشامد سمجھتے ہیں. احسان تنغازی دا واسطہ ممبر حسین تے میں کھلا میرے نال جھوٹ نہ بولی, میرا جھوٹا ساتھ نہ دینی. میں کوٹ مومن تو تمہیں نہ رلے تے میں تینوں آکھن لگا بھئی یار میں توقع ہی نہیں جڑی ذات میرے ملی ہے. یہ لفظ ہے, یہ لفظ میں تینوں آکھن بھئی یار میں جے تو پہنچتا میں ویدھا بندیاں نو تو میں دیتا ذات نو میں پریشان ہوئے نا بھئی کس معیار دے بندے بہ گئے. چن کے الفاظ مودت دے زم زم دے رس وچ گھولیا کر. تے کو نہیں عرفان ولایت دا نہ راز ولادہ کھولیا. ہاں 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 شاباش. اور گرنے آلیاں بولیا کرو ذکر علیہ. ہاں ٹھارے ہی میرا جوانیاں مانو. ہاں ٹھارے ہی میرا دعا پہ کرنا اکبر دا کہنا انشاءاللہ زندگی دکھ کوئی نہ دیکھیں. چن کے الفاظ مودت دے زم زم دے رس وچ گھولیا کر. تے کو نہیں عرفان ولایت دا نہ راز ولادے کھولیا کر. جے کو آپ حسین نبی سمجھائے, جے کو آپ حسین نبی سمجھائے. اللہ اکبر. تے کو نہیں عرفان ولایت دا نہ راز ولادے کھولیا کر. جے کو آپ حسین نبی سمجھائے نانے دی پاک شبی سمجھائے. او کو یوسف نال ملیندہ پائے پہلے تولیا کر مت بولے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کروڑ شوکت قربان کراں حیدری حیدری. اے تو میں سہنا ٹھیک ہے نا. اس پاسوں نعرہ کو نہیں آیا. اللہ اکبر. ہاں بھئی 4 میں سے اور پڑھوں. ہاں جی دل ہے. اس رب اکبر تے اکبر داتائیں پاک تعلق سمجھیا نہیں. ہاں بھئی اپنی مرضی دی شاہ سن کے دات دینا کیڑا کمال ہے. میری مرضی دی شاہ سن یہ تو آکھیں گا میں پڑھ دیاں گا. اس رب اکبر تے اکبر داتائیں پاک تعلق. اس رب اکبر تے اکبر داتائیں پاک تعلق سمجھیا نہیں. کرے صفت ثنا خود شام سحر دارین حسین دے بچڑے دی.
ایڈے وڈے وڈے نام بیٹھے نے، ایڈے وڈے وڈے عزادار بیٹھے نے، جی میرے سے میں نہ چاہے نہ خوشامد بن جاندی ہے، لیکن میں تانوں سارے نوں پیادا سیال موڑ آ لیاں گرنے آ لیاں، کائنات تول کے میری تلی تے رکھو، میں واپس کر دیاں مصرا چوتھا جانے، علی اکبر جانے، میدان معاشر جانے، او دی قیمت جانے، میں جنت دے بوہے تے کھلو کے اس بندے نوں سلام کرے سا جن میری گل سمجھ تے بول پیا میں پیادا اس رب اکبر تے اکبر دا تائیں پاک تعلق سمجھیا نہیں، کرے صرف ثنا خود شام سحر، دارین حسین دے بچڑے دی، ودا ٹردہ ٹور محمد دی۔ کڑے نہیں بولے اور اگدے ہی کچھ نہیں اکبر دے یا کڑا اکبر سن کے ہی خوش نہیں ہوندہ پتہ نہیں کیوں شیعہ ہے حیدری، کڑا اکبر بولن سے ہاتھ نہیں اٹھتا کہیں تو شیعہ ہے حیدری۔ اس رب اکبر تے اکبر دا تائیں پاک تعلق سمجھیا نہیں، کرے صفت ثنا خود شام سحر، دارین حسین دے بچڑے دی، ودا ٹردائی ٹور محمد دی، شبیر دے سونے ویڑے وچ، ودا ٹردائی ٹور محمد دی۔ شامی کو بندہ فتوہ لے کے آوے تو میں نے واٹس اپ کری، ودا ٹردائی ٹور محمد دی، شبیر دے سونے ویڑے وچ، یوسف دی پگ تو مہنگی ہے نالین حسین دے۔ ہے کوئی جسے شعر سننا آتا ہو؟ شعر داوے ہو بندہ تینوں شاعری دا بندہ لگتا ہے ہاتھ اچھے پچھلے بندے ڈالو دیوارہ لے ودا ٹردائی ٹور محمد دی، ودا ٹردائی ٹور محمد دی، شبیر دے سونے ویڑے وچ، یوسف دی پگ تو مہنگی ہے۔ تسی جیو تے جگ جگ جیو جوانیاں مانو، ہاں ٹھاریا نے، یوسف دی پگ تو مہنگی ہے نالین حسین دے۔ چلو اس پتر آکھیا تو میں یہ حکم ہی پورا کر دیا۔ حسن کے پیغمبر کو جھولی میں سلایا حسین نے، سر ہلاؤں دی بجائے ذرا زبان اللہ میں آنا میری چاس بڑھو جائے، میں کہ حسن کے پیغمبر کو گود میں سلایا حسین نے، اکبر جھولی میں خالق اکبر کا پیغام آ گیا۔ اکبر جوانیاں مانے، جوانیاں مانو، سلام ہی نے میرا مل پایا تساں قرآن دی قسم ہے، تساں میرے عزت دار مہمان ثابت ہوئے۔ اکبر جھولی میں خالق اکبر کا پیغام آ گیا۔ ایک لفظ ہے ڈس، ڈس کے معنی آتے ہیں تمہیں؟ کسی کو بھی نہیں پتا، پنجابی تے ایک لفظ ہے جھنگوچی دا، ڈس دا معنی ہے خبر، اور میاں ڈس پہ گئی ہے، سنے تسیں یہ لفظ؟ ہاں پڑھیا؟ اور میاں ڈس پہ گئی ہے، کیا مطلب؟ خبر آ گئی ہے۔ حسین پتر دے چہرے تو نقاب ہٹائیے، خالق فرمائے چند دے چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہی۔ خالق فرمائے چند دے چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہی، عرش تائیں دے چمکن دی دس آ گئی ہے، میں بھی سونے تو سونا بنے داریاں تا ڈاک بر بنا من دی چاس۔ ہاتھ کوئی نیچے نہ ہو، حیدری اور نجف میں رہنے والوں، ہاں جی نوکر علی اکبر دے
حسین دے اکبر دی عزت دی قسم میں پورے پاکستان میں پڑھتا پہ آج 8 محرم دی ہو گئی ہے 5 مجلساں روز کھڑا پڑھتا 40 مجلساں پڑھی کھلا 40 مجلساں پورے پاکستان وچ میں ربائی کسی جگہ تے پڑھی ہوئے تیرا گریبان میرے تیرا ہاتھ میرے گریبان وچ ہوئے تے جے ایڈا سونا کر کے میرا استقبال کیتا ہی ایڈا بڑا نعرہ لائی میں 4 مصرے پڑھوں جڑے میں پورے ملک وچ نہیں پڑھے اکبر ہے کیا اکبر ہی ابتدائے اذان و صلاۃ ہے اکبر ہی اللہ اکبر ٹھیک ہے نا آزان بھی یہیں سے شروع ہوئی بولے چاچا بولے تو صحیح آزان بھی یہیں سے شروع ہوئی نماز بھی یہیں سے شروع ہوئی اکبر ہی ابتدائے اذان و صلاۃ ہے اکبر ہی ابتدائے اذان و صلاۃ ہے یاسر نام کے لیے کے ایک شاعر نے مجھے کہا میں اگلا مصرع جو پڑھنے لگا ہوں اس نے مجھے کہا میری 150 صفحے کی کتاب لے لے یہ ایک مصرع مجھے دے دے اکبر ہی ابتدائے اذان و صلاۃ ہے یوسف عید حسن دی واجب زکات ہے اس بندے نے شاعر سننے ہی چاہتے ہیں سمجھ نہیں آئی سوکھا سوکھا بندہ سنو جو تو میری سمجھ نہیں آتی تھا اکبر ہی ابتدائے اذان و صلاۃ ہے اکبر ہی ابتدائے اذان و صلاۃ ہے یوسف عید حسن دی واجب زکات ہے او میرے پترا تو اکبر بادشاہ دا واسطہ کافی ادا نہ کرے اکبر ہی ابتدائے اذان و صلاۃ ہے یوسف عید حسن دی واجب زکات ہے پہلے نبی کو دیکھ وطن دی شبی کو دیکھ اکبر نماز حسن دی دوجھی رکعت بڑا راضی ہیں پہلے نبی کو دیکھ وطن دی شبی کو دیکھ اکبر نماز حسن دی آگے چلیں بہت سوچا بہت چاہا بہت ڈھونڈا مگر شوکت بہت سوچا بہت چاہا بہت ڈھونڈا مگر شوکت خرد کے حصر میں اب تک نہیں آئے کبھی اکبر حصر کہتے ہیں ہاتھے کو حصر کہتے ہیں بیٹا حصار کو ٹھیک ہے نا کلمہ حصر ہے نا انما جس آیت میں شروع میں آ جائے نا کوئی باہر سے اندر نہیں جا سکتا کوئی اندر سے اسے کلمہ حسر کہتے ہیں بہت سوچا بہت چاہا بہت ڈھونڈا مگر شوکت خرد کے حسر میں اب تک نہیں آئے کبھی اکبر نہیں آئے کبھی اکبر نہیں آئے کبھی اکبر 5 منٹ 9 سیکنڈ میری گھڑی بن گئے 5 منٹ 9 سیکنڈ تو بعد پہ آتا ہے میرے ہاتھ میں دن لاج رکھے ہے میں 4 اکبر چنوں تو ہم سمجھ آئے نے 4 دی قسم ہی بولی نہ سمجھ آئے تو میں راضی پہ جانا بہت سوچا بہت چاہا بہت ڈھونڈا مگر شوکت خرد کے حسر میں اب تک نہیں آئے کبھی اکبر اور یہ چاروں ماورا منصب میری طاقت سے باہر ہیں جلی اکبر نبی اکبر ولی اکبر علی ہن ارمان ہے اس بندے تھے کہ معاشی ہے تو جو کر گئے سارے ہاتھ اچھے 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 اللہ اکبر یہ چاروں ماورا منصب درود پڑھ دو مل کے بلند آواز
بے شک لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چلو اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے، بات بھی اکبر کی ہو رہی ہے. اللہ کے گھر سے اللہ اکبر کی صدائیں بھی آ رہی ہیں، بات بھی اللہ کی اکبر کی ہو رہی ہے. چلو 4 میں سے برداشت کر لو. انوار کی دنیا کا سمندر علی اکبر. بولی 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 تھکی نہ حسین دواستی. انوار کی دنیا کا سمندر علی اکبر، لیتے ہیں تیرا نام کلندر علی اکبر. اس نام کا منکر ہی تو کہلاتا ہے کافر، ہے نعرہ تکبیر کے اندر علی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. شاباش ہم میرے بچڑے جیو. ہے نعرہ تکبیر کے. مولا دی قسم میں یاد نہیں کردا، 14 دی قسم میں سیٹی نہیں پڑھدا. میں نہیں پڑھتے نے بندے. یہ ذکر حسین تے ہتھے کوڑے تے لانا تے سبحان اللہ کیتی تے وقت میں لگا نہ کری. کھلا میں پردیس جاں وطن تو بہت دور کھلوتا تے محرم دیا جاٹ ہو گئی ہے تے عزت دار مہمانہ تیرا. تیاں کہ بیٹا اس کو ہلاؤ نہیں. تیاں کہ سبحان اللہ. تو میں مجبور ہو گیا 4 مصرے میں پڑھوں. جنہوں نے اپنے بچوں کو علی دشمن بنایا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو، میں بندہ ویدھڑا نہیں بولتا، میں تو کچھ شکر رکھوں گا، جنہوں نے اپنے بچوں کو علی دشمن بنایا ہے، امام عصر آئیں گے تو ان ماؤں کا کیا ہوگا؟ جڑے درد کھڑے ہو، جڑے درد کھڑے ہو، ہائے دری. اللہ اکبر اللہ اکبر. جنہوں نے اپنے بچوں کو، سلام ہی میرا، جنہوں نے اپنے بچوں کو علی دشمن بنایا ہے، امام عصر آئیں گے، امام عصر آئیں گے، امام عصر آئیں گے. غازی دا واسطے نے گرنے والے ہوں جنہیں بندے نے اردو سمجھ آ دیئے تو جڑے نوکر اکبر دے بولو باقی دی مرضی. امام عصر آئیں گے تو ان ماؤں کا کیا ہوگا؟ اگر آتے ہوئے قائم علی اکبر کو لے آئے، کہاں جائیں گے؟ یوسف اور زلیخاؤں کا کیا؟ اتنا پڑھا نہیں جاتا ایک مجلس میں جتنے قطعات میں پڑھ گئی ہوں. بس آپ سنتے آئے، میں پڑھتا آیا. حکم مجھے جس ٹکڑے کا ہوا ہے وہ ٹکڑا آپ کے ذہنوں میں موجود ہے. جس نظم کا مجھے حکم ہوا ہے وہ آپ کے دل میں پہلے سے موجود ہے. بس تھوڑا سا دستک دینی ہے میں نے تاکہ یہ ولایت والا دروازہ کھل جائے، لفظ اندر داخل ہو جائیں. زندگی ہوئے تیری میرا بچڑا، حیاتی ہوئی مولا. اتنے پڑھوں میں اچھا میں اچھا میں گھبرا گیا. میں کہ میں بہو ہے. ہاں جس سپیڑے تو آئے ہیں مجمع چیر کے دو چوہے گل میں سمجھیے. میں کہ یا پڑھوں ہے یا میں جب پھا ہوئے یقین. ہاں اللہ اکبر. مطمئن نامے ہو گیا تیرا حصہ ہے. ہاں سنی میں نے بولی نا، مہربانی کری. کائنات کے خالق نے اپنے حبیب محمد احمد محمود کو اپنی پہچان کے لیے بنایا. جملہ اوکھا ہے تو میں بات پڑھا. جی بزرگو نسلہ جیون تو اڈیاں اتھوں ہی بولتے رہے ہے. آج دیر نہ لائے ہوتے وقت جڑا دیر نہ لاندے انہوں پیچھے ہی پانا پوندا. کائنات کے خالق نے اپنے حبیب محمد احمد محمود کو اپنی پہچان کے لیے بنایا. خود بے دل تھا، دل والا بنایا. اے قیمت ہے میری، قرآن دی قسم ہے. میں رج گیا تیری اس داد تو. سلام ہے بزرگا، چٹی داڑی ہے تے ہاتھ اچھا ہے.
خود بے دل تھا دل والا بنایا، خود بے زبان تھا زبان والا بنایا، خود بے جسم تھا جسم والا بنایا، اور اتنا حسین بنایا کہ بنانے کے بعد وہ بے دل بھی اسے دل دے بیٹھا۔ اتنا حسین بنایا کہ بنانے کے بعد وہ بے دل بھی اسے دل دے بیٹھا۔ حبیب کو بنایا اور بنا کے اپنی اندیکھی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ یا تو 8 دن علی داد غلط ہے یا بتائی دیر پہ کر دیو تو 60 دن اس میں یارتے بولے ہو میں اندروں مطمئن ہویا کھلا۔ حبیب کو اپنی اندیکھی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ بننے والے کو بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی محسوس ہوئی، اس کے مقدس بدن سے پسینہ شروع ہو گیا۔ خالق نے سوچا حبیب کے مقدس بدن کا پہلا پسینہ ہے، ضائع نہ ہو جائے، اکٹھا کر کے کائنات بنا دیتے ہیں۔ ایڈا بڑا نعرہ جو پورا سیال موڑ سنے، ہائے دری۔ خالق نے سوچا حبیب کے مقدس بدن کا پہلا پسینہ ہے، تھوڑی سی آواز بہتر، ہاں بس ٹھیک، مہربانی، تھینک یو، ضائع نہ ہو جائے، اکٹھا کر کے کائنات بنا دیتے ہیں۔ پسینہ جمع کرنا شروع کیا، کائنات بنانا شروع کی۔ بیٹا جی پلیز ہیلپ می، آپ لوگوں سے مدد مانگ رہا ہوں، یہ میں چیزیں اکٹھی کر رہا ہوں، یہ کپڑا، یہ کاپی، یہ گھڑی، یہ پیپر، یہ کس سے اکٹھا کیا میں نے؟ ہاتھوں سے۔ اللہ نے حبیب کا پسینہ جمع کیا، جس ہاتھ سے بھی کیا وہ ید اللہ ہے۔ یار یہ کہاں لے کے آ جاتے مجھے؟ یہ G62 کا پنڈال ہے، یہ کربلا گام شاہ ہے، یہ شہداء کربلا انچولی ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ اکبر۔ اتنے مشکل جملے پہ اتنی بڑی بات، اللہ نے حبیب کا پسینہ جمع کیا، جس ہاتھ سے بھی کیا وہ ید اللہ ہے۔ پسینہ جمع کرنا شروع کیا، کائنات بنانا شروع کر دی۔ خلق اللہ العرش من الکراسہ، حبیب کے سر کا پسینہ لیا عرش بنایا۔ آؤ، جتنے لوگوں نے کہا شیعہ ممبر پہ سیرت النبی نہیں پڑھی جاتی، بلا لو انہیں، بیچ میں قرآن رکھو، قرآن رکھ کے ان سے پوچھو جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سیرت النبی ہے یہ جو تم پڑھ رہے ہو؟ جان نہیں پڑھا جاتا مجھ سے، نہ چاندی تھی نہ سونا تھا نہ سونے کا بچھونا تھا۔ آگے آگے بکریاں ہیں، پیچھے پیچھے حلیمہ ہے، پیچھے پیچھے محمد ہے، یہ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ دل کرے منع کر دو بانیان کو، مجھے آج کے بعد نہ بلائیں، عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں، جاؤ مجھ سے غریب محمد نہیں پڑھا جاتا۔ جس کے نوکر کا نام علی ہو وہ غریب ہوتا ہے؟ ہاتھ تھے رکھی کن کلندر دی قسم ہے جو میں چھیڑے ہی تو ویر ہاتھ تھے رکھی میں غازی دی قسم ہے میں نو جانتا تو کون ہے۔ کروڑ لعنت اس بندے دے چاہے ساری زندگی کسے لگتے بندے نو آکھے ہوئے میری میل سے جامی رومی نعرہ ماری اے میرے معیار دی گل ہی نہیں، ہاتھ چاہتا ہی تو وقت برداشت کری میں گل کروں۔ ولایت من کے اندر بانٹتا ہے، ولایت من کے اندر بانٹتا ہے، سمندر ہے سمندر بانٹتا ہے، اور خدا سے مانگ 14 کی محبت، یہ لنگر تو کلندر بانٹتا ہے۔ اس تو چلیے کبھی تک تھکیے تو نہیں نا، ٹائم ہے نا،
جہاں انسانیت کا علم بے بس ہو کے بس کر دے، جہاں انسانیت کا علم بے بس ہو کے بس کر دے، اسی کو عشق میں ہم نقطۂ آغاز کہتے ہیں، اور مودت کی فضاؤں میں ولی پرواز کرتے ہیں، جسے حیدر نہ جھکنے دے اسے شہباز تو نے اس کا اعلان سنے نہیں ہے؟ کون ہے کلندر؟ ایک دن کے بدلے سال کی روٹی دینے والا ہے کلندر۔ نہیں جن سے برداشت ہوتا مجھے معاف کرنا، ایک دن کی ماتمداری کے بدلے سال کا لنگر دینے والا ہے کلندر، اتنی اتنی داڑیوں والوں سے ماتم کرانے والا ہے۔ اتنی اتنی داڑیوں والوں سے ماتم کرانے والا ہے کلندر۔ زمانے کی تخلیق سے پہلے شہباز کی صورت سدرا کے پروازوں میں اڑنے والا ہے کلندر۔ اپنے لیے اپنی ماں آپ چننے والا ہے اور تو نے سنا ہی کب ہے؟ تو نے کتابیں دیکھی نہیں ہیں۔ کلندر بادشاہ کے بابا کا نام ہے ابراہیم جوابی۔ کلندر کا باپ وہ عزت دار بادشاہ ہے جو سیون سے بیٹھ کے کلندر کی بارگاہ سے بیٹھ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے بادشاہ حسین کو سلام کرتا تھا اور حسین کا جواب آتا تھا۔ سخی ابراہیم سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا جدی، دادا میرا سلام۔ صرف کلندر کا باپ سنتا تھا، حسین کا جواب آتا تھا، پوری دنیا سنتی تھی، علیکہ السلام یا بنیا، اور بیٹے میرا سلام۔ کلندر کے بابا سخی ابراہیم مجاب کہلاتے ہیں، ابراہیم جوابی کہلاتے ہیں۔ کلندر کے بابا نے دوستوں کو بتایا ہوا تھا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، تنہا رہوں گا، اکیلا رہوں گا، مجرد رہوں گا، غیر شادی شدہ رہوں گا، شادی نہیں کروں گا۔ بیویاں آ جائیں تو پھر وہ کبھی کبھی اپنے سرداروں کو ماننے نہیں دیتی، بیویاں آ جائیں تو وہ کبھی کبھی گڑبڑ کر دیتی ہیں، میں شادی کروں گا ہی نہیں۔ یہ کہہ کے 7ویں مرتبہ پیدل مروند سے کربلا پہنچے۔ 7ویں رات کربلا میں تھی، صبح نماز کے وقت اٹھے، مصلے پہ نیند آ گئی، پتہ نہیں خواب میں کیا دیکھا۔ نوکروں کو بلایا، کہا چلو مروند چلنا ہے، میں نے شادی کرنی ہے، میں نے شادی کرنی ہے۔ نوکروں نے کہا بادشاہ آپ نے کہا تھا میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا، آج آپ کہہ رہے ہیں میں نے شادی کرنا ہے۔ فرمایا مجبوری بن گئی، میں دادا کی قبر پہ نماز پڑھ رہا تھا، میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں ایک شہباز کو اڑتے دیکھا ہے، اس نے مجھے کہا بابا گھر جاؤ شادی کرو، میں دنیا میں آنا چاہتا ہوں۔ بیٹھا ہے کوئی نوکر، کلندر دادے بولے ہائے نری تھکے تو نہ ہو۔ اس نے مجھے کہا بابا گھر جاؤ شادی کرو، میں دنیا میں آنا چاہتا ہوں۔ مروند پہنچے، حاکم میں مروند کا نوکر آ گیا۔ حاکم کو بڑا ضروری کام ہے، فرمایا مجھے کوئی کام نہیں، سے کام ہے وہ آ جائے۔ مروند کا حاکم چل کے سخی کے ڈیرے پہ آ گیا، کلندر کے بابا کی درگاہ پہ آ گیا، قدموں پہ گرا، قدموں پہ گر کے کہا جی مہربانی کریں میری بچی سے شادی فرمائیں، مہربانی کریں میری بیٹی سے شادی فرمائیں، میں خود چل کے رشتہ دینے آیا ہوں۔ فرمایا تو کو پہلا بادشاہ نہیں، پہلے بھی بڑے بڑے چل کے رشتہ دینے آئے تھے۔ اے جملہ سیال موڑا لیا گرنے والے جو تم سمجھ آوے میں نے فون تے داد دی گیا ہے، تو کو پہلا بادشاہ نہیں، پہلے بھی بڑے بڑے بادشاہ چل کے رشتہ دینے آئے ہیں، کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا۔ اللہ نہ کرے کسی بندے کو گن ہوئے تو میں نے فیر مار دے ہوئے، وہ ظلم تھوڑے ہی جڑے جملے تے نہ بولے ہوتا ظلم میرے نال بڑے ہی، کل بتاؤں گا۔ مروند کا سلطان واپس چلا گیا، نوکر آگے بڑھے، کلندر کے بابا کے پاؤں پہ گرے، سخی آج بھی بتانا کل بھی بتانا، اتنا بڑا سلطان، ہاتھی لاؤ لشکر اونٹ گھوڑے فوج سپاہی پتہ نہیں کیا کیا لے کے دروازے پہ آئے ہوا تھا۔ آپ نے اسے کہا کل بتاؤں گا، آج بتا دیتے، کل بھی بتانا آج بھی بتانا۔ فرمایا آج کیسے بتا دوں، آج رات تو میں اپنے بیٹے سے مشورہ کروں گا کیا اس کی بیٹی اس کی ماں بننے کے قابل ہے۔
آج رات تو میں اپنے بیٹے سے مشورہ کروں گا کیا اس کی بیٹی سلام ہی اس کی ماں بننے کے قابل ہے جس نے اپنی ماں خود چنی وہ قلندر، جس نے گلی گلی میں علی علی کرائی وہ قلندر، جس نے ایک دن کے ماتم کے بدلے سال کا لنگر دیا وہ قلندر، جس نے داڑھیوں والوں سے ماتم کروا دیا وہ قلندر، جس نے ہندوؤں کے گھر پہ علم لگوا دیے وہ قلندر، جس نے بودلا بہار کے جسم سے سب کو نکال لیا وہ قلندر، جس نے دشمنوں کے پیٹ میں چھپے ہوئے بودلا بہار کی بوٹیاں اکٹھی کر کے پھر بودلا بہار بنا دیا وہ قلندر، جس نے سندھ کو آزادار بنا دیا وہ قلندر، جس نے فقیروں سے ولی منوایا وہ قلندر، جس نے اپنے آپ پہ شہباز لکھوایا وہ قلندر، زمانے نے جسے لال مانا وہ قلندر، زمانے نے جسے بادشاہ کہا وہ قلندر، جسے دنیا نے سیف مانا وہ قلندر، جسے اللہ کی زبان کہا گیا وہ قلندر، جسے علی کا لہجہ کہا گیا وہ قلندر، جسے غازی کا جلال کہا گیا وہ قلندر، اتنی عزتوں پہ جانے والا بادشاہ کہتا ہے بادشاہ تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم، میں علی کی گلی کا سگ ہوں، جا کے مولوی سے تجھے کیسے سمجھاؤں، جو اتنی عزتوں پہ پہنچا وہ بھی گلی تک آیا، علی تک نہیں۔ سچی دسو مطمئنوں پہ تو کلندر دا نعرہ ٹھیک لایا کہ سارے جی میں اپنے حبیب کو بنایا، بولتے نہیں گئے، بے دل تھا دل والا بنایا، بے زبان تھا زبان والا بنایا، بے جسم تھا جسم والا بنایا، اور اتنا حسین بنایا کہ بنانے کے بعد وہ بے دل بھی اسے دل دے بیٹھا۔ حبیب کو بنا کے اپنی اندیکھی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا، بننے والے کو بنانے والی کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی محسوس ہوئی، اس کے بدن سے پسینہ شروع ہو گیا۔ خالق نے سوچا حبیب کے بدن کا پہلا پسینہ ہے ضائع نہ ہو جائے، اکٹھا کر کے کائنات بنا دیتا۔ مولوی قرآن سر پہ رکھ کے بنا، جس کے پسینے سے کائنات بنتی ہے وہ تیرے جیسا۔ خلق العرش من عرق راسہ، سر کا پسینہ لیا عرش بنایا۔ مک گئی بھاؤ میری گل، 2 منٹ اور ویکھنی، ہمت ہے تیری بھی تے میری بھی، اس گھر میں تیرے بانا کمال ہے، میرا پڑھنا کمال ہے۔ خلق اللہ العرش من عرق راسہ، حبیب کے سر کا پسینہ لیا عرش بنایا۔ خلق اللہ اللوح والقلم من عرق صدرہ، حبیب کے سینے بے کینہ کا پسینہ لیا لوح قلم بنائے۔ خلق اللہ اللوح والقلم من عرق صدرہ، حبیب کے سینے بے کینہ کا پسینہ لیا لوح قلم بنائے۔ خلق اللہ الملائکہ من عرق یدائے، حبیب کے ہاتھوں کا پسینہ لیا فرشتے بنائے۔ خلق اللہ الارض من عرق رجلائے، حبیب کے پاؤں کا پسینہ لیا زمین بنائی۔ کسی اردو بولنے والے کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، سر کا پسینہ پسینہ، سینے کا پسینہ پسینہ، ہاتھ کا پسینہ پسینہ کہلاتا ہے، پاؤں کا پسینہ پسینہ نہیں کہلاتا، پاؤں کی میل کہلاتا ہے۔ اللہ نے محمد کے پاؤں کا پسینہ لیا، اس سے زمین بنائی۔ زمین وہ مصدر ہے جس کے سینے سے اناج نکلتا ہے اور انسانیت کھاتی ہے۔ مجھے آج تک مولوی سمجھ نہیں آیا، صدیوں سے محمد کے پاؤں کی میل کھاتا ہے، پھر کہتا ہے میں نبی جیسا۔ تھک گئے ہو، چلو بس کر دیں، تھک گئے ہو سارے۔ تو نبی جیسا کہاں سے ہو گیا؟ تو کلمہ پڑھنے والا، وہ کلمہ پڑھانے والا، تو دین سیکھنے والا، وہ دین سکھانے والا، تو قرآن سمجھنے والا، وہ قرآن سمجھانے والا، تو صدقے والا، وہ ہدیے والا، تو زکوٰۃ والا، وہ صلوات والا، تو رضی اللہ، وہ صلی اللہ۔ حبیب کو بنا کے سوچا تنہا اداس نہ ہو جائے، حبیب جیسا ایک اور بنایا، 1 کے 2 بنائے، 2 کے 5 بنائے، 5 کے 14 بنائے۔ پھر سوچا کچھ بھی نہ بناؤں، 14 کی اولاد تو بناؤں، بہتر بنتے نہیں، کمتر بنائے تو فن کی توہین ہے۔ آخر اس نے فیصلہ کیا 14 کو سامنے رکھ کے انہی کو دہرا دیتا ہوں۔ محمد کو دیکھ کے اکبر بنایا، علی کو دیکھ کے عباس بنایا۔ اے مہربانی کرے بھی آن جان بند کرے آن، بیٹھا جسے جگہ مل دی، اے تو احسان کر رہے ہیں بھائی جان، مہربانی کریں تو بزرگاں اگوں کسی نو آن نہیں دینا۔
محمد کو دیکھ کے اکبر بنایا، علی کو دیکھ کے عباس بنایا، حسن کو دیکھ کے قاسم بنایا، سیدہ کو دیکھ کے سیدہ بنائی، دیکھتا گیا بناتا گیا۔ 10 شعبان 42 ہجری حسین ابن علی کو اللہ اکبر کی طرف سے علی اکبر ملا۔ دھیاں دے پردے ہونی، جائیاں دی عزت ہونے، میرا بچڑا سلام عثمان ہوں جس نے عدداری سکھائی۔ 10 شعبان 42 ہجری، کداں نہ رویں، اللہ اکبر، دھیاں دے پردے ہونی۔ حسین ابن علی کو اللہ اکبر کی طرف سے علی اکبر ملا۔ کل ایک بزرگ ترین ذاکر دا میں فون آیا ہے، اس آکھیا بھی تیرے پڑھن نو سلام ہے تے گرنے والے دے سنن نو سلام ہے۔ میرے کو سینئر ذاکر ہے، میں آکھیا کیوں؟ اس آکھیا بھی اس گرمی ٹھیک 4 بجے پیک دی گرمی ہے، تیرے پڑھن دے بھی کیا کہنے تے گرنے چاہ کے علی والے دے رومن دے بھی کیا کہنے، سلام ہے یار۔ میں انہوں ایک کو جواب دیتا ہے، میں کہ بابا جی چوکھے دے رہ گئے، لٹیاں گئیاں دھیاں علی دی، اللہ اکبر، ایک کو جواب دیتا میں کہ بزرگوں چوکھے دے رہ گئے، لٹیاں گئیاں، ہاتھ کھول کے ماتم کر میرا بیٹا، لٹیاں گئیاں میں کہ دھیاں علی دی۔ رومن واسطے تصور کافی نہیں، 2 راتاں دا مہمان رہ گیا چان علی دا، ہائے ہائے ہائے، تے رو نہ رو، تیری اپنی مرضی ہے، کوئی خوشامد نہیں میری۔ امام حسین دی قسم اگلے سال جڑا ہو سی اوہ رو سی۔ 10 شعبان 42 ہجری حسین ابن علی کو اللہ اکبر کی طرف سے جی میں میرا پتر علی اکبر ملا۔ 5 دن مسلسل خیرات کی علی کے لال نے۔ 5ویں دن حسین آیا ماں جیسی بہن کے پاس، اکبر بہن کی گود میں رکھے۔ حسین فرماتے ہیں دنیا کی دنیا میں نے دنیا کو مانگنے پہ دی ہے، تجھے مانگے بغیر اپنی دنیا نے۔ ہائے واہ 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 واہ، کیا بات ہے، تجھے مانگے بغیر۔ اے شہزاد علی میں کل پہ یاد آئی، میں استاد جی ساری دیہاڑی بندے رو 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 کے سویر دا سننا شروع کر دیں، سارے دن دے تھکے رونے بندے تواڈے کول آ کے بہن دن تے وقت کرم ہوویندا ہے۔ میں کہ یار میرا کمال نہیں، اے علی دیاں دھیاں دی مہربانی، اور یہ کسی بھی ذاکر دا کوئی کمال نہیں۔ ظفر شاہ بندیاں مارے اتنا ہے نا علی دیاں پترا دا، قرآن دی قسم ہے مرشد، بندیاں مارے اتنا اس بیڑے نو، محشر تے سارے بندے روز روندے رویے نا، اکبر نو لگن والے ایک تماچے دا مولی نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، شہادت نہیں پڑھنی میں صرف تیاری ہے۔ اے میں معاف کریا، میں 7 واری قبر حسین تے گیا، 7 واری میں بادشاہ حسین تو یہ منگے مالا یا میں شہادت نصیب ہوئے یا میں اکبر پڑھ دیا موت آ۔ جڑے بندے میرے نال کربلا گئے نو گواہی دے سن، میں قبر حسین تے کھلو کے سخیاں نو آکھیا میں جس دن اکبر پورا پڑھاں گا زندگی دی آخری مجلس، تیری سائے دی قسم میں بچڑا، اگلا سائی نہ آوے جے میں ممبر حسین تے جھوٹ بولا۔ زندگی میں آخری مرتبہ 1998 کھاڑک لاہور 8 محرم حسین کے اکبر کی شہادت 52 منٹ پڑھی میں نے، ماتم کرتے 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 مستورات میں ایک سیدزادی گر گئی، امام بارگاہ سے باہر نہیں آئی اور اکبر کو پیاری ہوئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کے بچے زندہ ہیں، آج وہ بچے کھاڑک میں رہتے ہیں، لاہور میں رہتے ہیں۔ یہ ذکر حسین میرے سر پہ، بیٹا اگر تو بہت امیر ہے تو ہاتھ نہیں مارنا، ورنہ تو نے منہ پہ ہاتھ مارنا ہے۔ اس جملے پہ یہ میرا حکم ہے۔ میں 12 محرم کو اس کے گھر چلا گیا، میں نے اس سے بچوں سے کہا تمہاری ماں کا بڑا ارمان ہے، مجھے آگے سے کہنے لگے یار تو ہمیں مبارک نہیں دیتا، ہماری ماں اکبر کو روتے ہوئے مر گئی۔ یا زہرا اللہ اکبر، ابھی سے کیا حال ہے میرے بچوں کا؟ ابھی تو تیاری پڑھنی یار میں نے، ابھی تیاری پڑھنی یار میں نے، حوصلہ، کیا حال ہوگا میرے بچوں کا؟ ہاں میں یار یہی ہے، میں نے کہا یار تمہاری ماں کا اور کبھی نہ رونا پڑے، میرا بچہ ذاکر ہے امام حسین کا، اللہ اسے اور بخت دے۔ میں نے کہا یار
تمہاری ماں روتے روتے مر گئی، بڑا ارمان ہے۔ کہنے لگے ہمیں مبارکباد دے، ہماری ماں اکبر کو روتے مر گئی۔ اور گرنے والوں، اور سیال موڑ والوں، اور پانیوں، اور مجھے اکبر کی جوتیوں کی قسم ہے، میں دروازے میں کھڑا تھا، اس نے کہا ہماری ماں روتے مر گئی، ہمیں مبارک دے۔ میرے منہ سے جملہ نکلا، انہوں نے اتنا ماتم کیا منہ سے خون شروع ہو گیا۔ میں نے کہا یار دعا مانگو جیسے تمہاری ماں مر گئی اکبر کی بھی مر جاتی۔ اکبر کے قاتلوں کے ساتھ کبھی شام کی گلیاں، کبھی کوفے کا بازار، کبھی اسقلان کا نہیں آتا۔ جسے اکبر پہ ماتم نہیں آتا وہ بندہ کیوں آ گیا مجلس میں جسے اکبر پہ ماتم نہیں آتا؟ یہی حق ہے، جیسے منہ پہ ماتم کر رہا ہے نا، یہی حق ہے اکبر کو رونے کا۔ اللہ اکبر۔ کوئی بندہ آج نہیں روکے گا، مجھ سمیت کوئی روتے روتے مر جائے، کوئی بندہ کسی کو روکے گا نہیں۔ کوئی بندہ منہ پہ ماتم کرے تو آج منہ پہ ماتم کرنا واجب ہے۔ میں وجہ بتاتا ہوں، یہ اس کی قسم، اس سے بڑی میرے پاس سید قسم کوئی نہیں، اتنی بڑی قسم کھائی ہے میں نے۔ اکیلا اکبر ہے جس کے خیمے سے اترنے کی خبر عالیہ کے خیمے میں آئی ہے، علی کی بیٹی نے پتھروں سے ماتم کیا۔ ہاں بھائی نہیں آتا ماتم، سر درد کر لے۔ اکبر کی بہنوں کے سر خون سے بھر گئے، اللہ کرے کدے نہ ہوئے، اکبر کی ماں کے سر خون سے بھر گئے، اتنا بڑا ماتم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا حال ہو گیا ہو میرے سونے پتر دا، اللہ اکبر۔ اجا تو میں تیاری پڑھنی یار، حوصلہ کر، اجا تو میں تیاری پڑھنی۔ اس سے پہلے کہ اکبر شروع کروں، علامہ مہدی لکھنوی کا ایک حکم عمار تمہیں پتہ ہے میں پڑھا کرتا ہوں۔ علامہ مہدی لکھنوی بہت بڑے سیدزادے، انڈیا کے بہت بڑے رائٹر، ان کا حکم ہے کہ جب بھی کسی مجلس میں اکبر پڑھا جائے میرا یہ پیغام عزاداروں کو دینا کہ اگر اکبر کی شہادت پڑھی جا رہی ہو اور کوئی جوان نہ روئے، اکبر کے پالنے والی اس کا نام لے کے فرماتی ہے تو نے میرا اکبر دیکھا یا نہیں، تو نے میرے اکبر کی داڑھی جو نہیں دیکھی، تو نے میرے اکبر کی آنکھیں جو نہیں دیکھی، تو نے میرے اکبر کی جوانی جو نہیں دیکھی، تو نے میرے اکبر کو چلتے ہوئے نہیں۔ ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین، یہ حق سیدی میں ماتم بیٹھا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حوصلہ، کیا حال ہو گیا میرا بچہ، تو نے آگے جا کے 2 میل سے اور پڑھنی، حوصلہ کرے گا تو میں پڑھوں گا، پڑھ دوں، ہاں جی پڑھ دوں۔ لے آؤ قرآن رکھو میرے سر پہ، ایک ہاتھ میں علم پکڑا دو، ایک ہاتھ میں قرآن پکڑا دو۔ بیٹا جی یہ آنکھیں نابینا ہو جائے اگر میں نے آنکھوں سے نہ پڑھا ہو۔ صحابہ کا مجمع، مسجد نبوی، درمیان میں محمد، دائیں بائیں صحابہ، رسول دین سکھا رہے تھے، یا اچانک سڑک سے کچھ لوگوں کے لڑنے کی آواز آئی۔ نبی نے سرکار سلمان کو بھیجا، جاؤ سلمان پتہ کرو کیا ہو گیا۔ لمحوں بعد سلمان واپس آئے، یا رسول اللہ ایک اونٹ ہے 2 بندے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے اونٹ میرا ہے، اس پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ نبی نے کہا چلو آؤ فیصلہ کریں۔ نبی باہر نکلے، اس سے پہلے کہ محمد کوئی فیصلہ کرتے ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے امامہ اتار کے محمد کے پاؤں پہ پھینکا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس اونٹ کو نہر کریں، اس کی کھال اتاریں، اس کے سینے پہ کالا داغ ہوگا، اگر داغ ہوا تو اونٹ میرا، اگر نہ ہوا تو میں پیسے بھی دوں گا، میں معافی بھی مانگوں گا۔ نبی نے کہا اونٹ کو نہر کرو، اونٹ کو نہر کیا گیا، پر میں اس کی کھال اتارو، کھال اتاری گئی۔ اکبر مولا اے بہو تھک کے ہوئے جو ماتم نہ کرن تو محسوس نہ کرے، اس کے سینے پہ کالا داغ نظر آیا۔ نبی نے کہا تجھے کیسے پتا تھا اس اونٹ کے سینے پہ داغ ہوگا؟ اس نے کہا میں نے اس کے سامنے اس کا بیٹا مارا تھا۔ ہالو کوئی نہیں وہ بندہ شیعہ جڑا باہر بیٹھا ہے تو ہاتھ سینے تے نہیں آیا، کی کرنا ہے وہ بندہ جائے سمرے تے ہاتھ نہیں ماریا،
اس نے کہا میں نے اس کے سامنے جی اس کے سامنے اس کا بیٹا مارا تھا، مجھے یقین تھا اس کے سینے پہ داغ ہوگا۔ اللہ جانے کیا ہوا، محمد کو نبی کا امامہ کھل کے گلے میں آ گیا، آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، داڑھی بھر گئی۔ چھوٹے سے حسین کو اٹھایا، حسین کے گریبان کے بٹن کھول کے کبھی یہاں بوسا، کبھی یہاں بوسا، کبھی یہاں بوسا، کبھی یہاں بوسا۔ سلمان آگے بڑھا، یا رسول اللہ بات اونٹ کی ہو رہی ہے، حسین کو کیوں چوم رہے ہو؟ فرماتے تو نے سنا نہیں، اونٹ کے سامنے ایک مارا گیا، اس کے سینے میں داغے، اس کے سامنے کبھی اکبر کو برچھی، کبھی قاسم کے ٹکڑے، کبھی عباس کے بازو، ماتم ماتم ماتم، کبھی اصغر۔ یا زہرا یا زہرا، حوصلہ کری بھائی، حوصلہ کری بھائی، برا حال ہو گیا ہے، حوصلہ کری یار، اس میں ہاتھ پھدری ہے نا، روکیا تو میں بڑے کوشش میں بڑی کی ہے لیکن حال برا ہو گیا ہوتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شیو، گرنے والوں، سیال موڑ والوں، پنڈی بھجیاں سرگودے والوں، قریب قریب کے عزاداروں، جان محمد کالونی والوں، 73 والوں، چوکی بھاگت والوں، عزت اکبر کی قسم، اکبر کی جوانی کی قسم، محمد کی شبی کے خوبصورت چہرے کی قسم، 4 سال کی بطول کے سفید بالوں کی قسم، محمد کی بیٹی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی قسم، زینب عالیہ کے سر سے نہ رکنے والے لہو کی قسم۔ میں اگر اس جملے کو غلط پڑھوں، مجھے اگلا سانس نہ آئے، کوئی بندہ پورے پنڈال میں جس کی ماں شیعہ ہو وہ ماتم نہ کرے، وہ 2 رکعت پڑھ کے اکبر سے معافی مانگے۔ کربلا کے میدان میں کوئی جوان ایسا نہیں جسے حسین نے تیسری بار بلایا ہو، بھیجا پھر بلایا، پھر بھیجا پھر بلایا، تیسری بار بھیج کے نہیں بلایا۔ اتنی قسموں کے بعد کہہ رہا ہوں، کربلا کا اکیلا جوان ہے اکبر جسے غریب نے 36 مرتبہ بھیجا ہے، 36 مرتبہ، باہر چلا جائے بندہ جان ہاتھ نہیں ماریا، 36 مرتبہ بلایا ہے، بھیجا پھر بلایا، اکبر نیچے اتر مجھے داڑھی چومنے دے، پھر بھیجا پھر بلایا، اکبر نیچے اتر مجھے آنکھیں چومنے دے، پھر بھیجا پھر بلایا، اکبر نیچے اتر مجھے سینہ چومنے دے۔ 36ویں مرتبہ حسین فرماتے جا اکبر اللہ کے حوالے، اکبر کہتا نہیں بابا پہلے امام بن کے وعدہ کرو، اب میں جاؤں تو آواز نہیں دو گے، یار چچی داڑھی ہے تیری ہو یار۔ اکبر گھوڑے پہ آیا، حسین کا سر اٹھا، اکبر کا گھوڑا چلا، غریب کے قدم اٹھے، اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، غریب کے قدم تیز ہوئے، اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، غریب کے قدم تیز ہوئے، اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، غریب نے سر سے امامہ اتارا، امامہ اتار کے کمر کے ساتھ باندھا، کمر کے ساتھ باندھ کے اکبر کے گھوڑے کے پیچھے دوڑنا شروع کیا۔ حسین کے دوڑنے کی دیر تھی، جو ماتم نہیں کرتا وہ سر نیچے کر لے۔ کربلا کی زمین میں زلزلہ آ گیا، محمد کا تاج اتر گیا، فرشتوں کی تسبیحاں گر گئی، حوروں نے ماتم شروع کیا۔ اکبر کے سامنے ایک مستور آ گئی جس کا کالا لباس تھا، جس کا ایک ہاتھ پہلو میں تھا، اس نے دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا، اس نے کہا اکبر میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، ماتم ماتم۔ اکبر بیٹے سب کو پیارے ہوتے ہیں، اکبر تیرے مرنے سے پہلے میرا حسین، او میں دادی منت کرتی ہوں، او ایک بار یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ ختم ہو گئی مجلس، 2 منٹ میں اور پڑھنا ہے، راضی روے میرا پتر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا حال ہے میرے بھائی کا؟ مجھے کہتا ہے بس کر بس کر، اکبر کی قسم ہے آپ نے نہ کہا ہوتا میں اگلا جملہ نہ کہتا، یہ اتنے قرآن میرے سر پہ ہیں، آپ نے نہ کہا ہوتا میں کبھی نہ کہتا، آپ نے کہا ہے تو آپ کو اکبر کا واسطہ کوئی ماتم نہ کرے آپ کیجئے گا۔ جتنی دیر میں دادی کا حکم سن کے اکبر زمین پہ اترتا، حسین ٹھوکریں کھا کے زمین پہ پڑا ہوا تھا، آواز آ رہی تھی اکبر مجھے ملتا جا، اکبر مجھے داڑھی چومنے دے،
اکبر مجھے گلے لگا ماتم، اکبر مجھے گلے لگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یار اتنے سے بچے کو کس نے بتایا ہے کہ ہم اجڑ گئے؟ یہ چھوٹے سے بچے کی آنکھیں بھری ہوئی ہیں، چہرہ بھرا ہوا ہے، اور تجھے کس نے بتایا اجڑ گئی سکینہ؟ اور تجھے کس نے بتایا مارا گیا اکبر؟ اور تجھے کس نے بتایا مر گئی سغرا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آخری جملہ، دعائیں مانگتا موقعی وعدہ موقعی چھوڑ دینا، وعدہ ہو گیا چھوڑ دینا. جڑا حال اس بزرگ تو ہویا پہ ہے، قرآن دی قسم میں وعدہ ہو گیا چھوڑ دینا. آدھا منٹ میں اور پڑھنا ہے. گرنے والے ہو، امام حسین دا پرانا عزادار پرانا ذاکر 36 سال ذاکری کی کھلا. امام حسین سرکار نو گواہ بنا کے پہ آکھنا اللہ پاوے صابر شاہ مرحوم اللہ مقامہ دے درجات بلند فرماوے. انہوں دے گھر کھلو کے میں آج تو 20 سال پہلے جملہ پڑھے آئی، بابا صحت مند آئی تے ماتم کریندہ صابر شاہ بے حل جہاں بندہ زمین تے جا رٹھا تے صابر شاہ میں نو آکھیا بے اس ماتم تو بعد میں 2 باری حسین دے پتران دی زیارت کی دیئے، جتھے پڑھیا کر مومنن نو آکھیا کر جائیں اکبر ویکھنا ہے او ایک باری اس جملے تے روے اگو تیری مرضی ہے جی میں تیرا دل کرے رو نہ رو. اکبر حسین سے منہ پھیر کے چلا گیا، حسین سے یہ گوارا نہیں ہوا. اللہ جانے حسین نے کیسے سنا اکبر کو برچھی لگ گئی، اللہ جانے کیسے سنا اکبر زین سے اتر گیا، اللہ جانے کیسے سنا اکبر کے کلیجے میں برچھی لگ گئی. علامہ دربندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کائنات کا پہلا باپ ہے حسین، جو کربلا کے جنگل میں جوان بیٹے کے قاتلوں سے پوچھ رہا تھا کسی نے دیکھا؟ میری بینائی ختم ہو گئی اور میری آنکھیں اکبر اکبر سارے کو ہائے علی اکبر، سارے کو ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر. اور کسی نے دیکھا اور میری بینائی ختم ہو گئی اور مجھے دکھائی نہیں دیتا، اور کوئی مجھے اکبر ملا دو، اور کوئی مجھے اکبر. آدھا منٹ اکبر دی قسم ہے، آدھا منٹ. ایدہ ہاتھ نہ پی یار، ایدہ منہ پھٹنا رہی نہ پیے نو. ختم ظفر جاؤ. آخری جملہ میں نے کوئی نہیں پتا، گرنے آلو میں نے کوئی نہیں پتا، سیال موڑے لے میں نے کوئی نہیں پتا تو اڈیل کے رواج ہے. ساڑھے الملتان کچھی لیا بکھر رواج ہے. جوان پتر مر جائے نا ہم جنازے سے پہلے باپ کو نہیں بتاتے، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہیں باپ ساتھ نہ مر جائے. جب جنازہ رکھتے ہیں باپ کو اطلاع کرتے ہیں، جب باپ بیٹے کی لاش پہ آتا ہے کوئی اس کا بازو پکڑتا ہے، کوئی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کوئی پانی پلاتا ہے، کوئی چھتری کھولتا ہے، کوئی کہتا ہے میں تیرا پتر ہاں. اللہ کرے وہ بندہ شیعہ نہ ہوئے چاہے ہن ہاتھ نہ ماریا. کائنات کا پہلا باپ ہے حسین، جو کربلا کے جنگل میں جوان بیٹے کی لاش پہ جا رہا تھا. کوئی غریب کو تماچا مارتا تھا، کوئی غریب کو تازیانہ مارتا تھا، کوئی غریب کو تلوار کا دستہ مارتا تھا، کوئی غریب کو نیزہ مارتا تھا، کوئی غریب کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے نہیں آدھا ماتم بیر چلا جا تماچا مارتا تھا. غریب کہتا تھا مجھے اکبر دکھا دو اور مجھے اکبر ملا دو.